کہ جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان کی جتنے جائیدادیں ہیں جو ادارے کے ہیں ان کا ذرا ہمیں رقبہ اور مالیت پتہ چلے کہ پاکستان میں جتنے بھی کمشنر ہاؤسز ہیں اس کے ذرا ورتھ اور ویلیو نکالیں. پاکستان میں جتنے بھی ڈی سی ہاؤسز ہیں گورنر کو چلے پھر بھی لیکن کمشنر کو کس نے 8-8 اور 10-10 کنال کے شاہانہ طرز زندگی کے گھر دیے ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے بھائی ہم قربانیاں قوم قربانی دے گی اور فوج کے لیے دے گی, ٹھیک ہے ہم دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, اس ملک کا فوج ہے, لیکن یہ فوج بھی تو کچھ دکھائے نا. 70-77 سال میں اس دفاعی ادارے نے کیا کیا ہے؟ اس ملک میں ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں, اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے. یہ ہمارے دفاعی اداروں کی حالت ہے. اور پیسے دیتے جائیں تاکہ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بڑھتے جائیں, عوام کا خون نکالتے جائیں, فوج کو پکڑاتے جائیں. آج بھی ترجیح ٹینک ہے, توپ ہے, ایٹم بم ہے, بندوق ہے. وہ قوم ترقی کرے گی جن کی ترجیحات ختم ہو کے. ہم چیختے تھے جب پاکستان آدھا ہم سے الگ ہو رہا تھا تو یہی چیخ ادھر سے کہیں وہ بھوکے مریں گے. آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں, جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو کے بھوکے مریں گے, الحمدللہ وہ عزت کی زندگی گزار رہے اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں. ہمارے پشتو کا ایک محاورہ ہے چیئرمین صاحب, یو دا لگمری او بھلے سر تا پراٹھے لٹے. ایک بھوکا مر رہا ہے, دوسرا سر تلے پراٹھے ڈھونڈ رہے. قوم بھوکی مر رہی ہے اور ادارے سر تلے پراٹھے ڈھونڈ رہے. ان حالات سے یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. چیئرمین صاحب, صرف تنقید نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے صرف تنقید کریں, ہمارے پاس راستے ہیں, ہمارے پاس راستے ہیں, ہم ان پہ عمل کریں. ہم خود احتسابی کا عمل کریں. اس ملک کے ہر ادارے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک قرضدار ملک ہے. یہ نہیں کہ الحمدللہ ہم اور آپ جیسے لوگ سہولیات سے بھرے جا رہے ہیں اور ملک کی قرضداری کی عکاسی صرف عام عوام سے ہو رہی ہے. ہمارے پاس راستے ہیں. ہم کیوں انگریز سے باقی شانہ طرز زندگی نہیں چھوڑتے؟ ہمیں شروع کرنا چاہیے پہلے پارلیمان سے. ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں عوام کے لیے آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں جمہوریت کے لیے آئے ہیں. اور میں دیکھ سکتا ہوں الحمدللہ کافی سینیٹرز اس ہاؤس میں ایسے ہیں جس کو اس سینٹ کی تنخواہ اور پرکس اینڈ پریولیجز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں بابا بھائی؟ میرے خیال میں آغاز ہم کر لیتے ہیں اور قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس ایوان کے سارے پرکس اینڈ پریولیجز ختم کر دیے جائیں اور اس کی عکاسی ایسی ہو کہ ایک قرضدار ملک کا ایوان ہے. اس کے ساتھ یہ صرف نہیں, جو باقی پارلیمنٹس ہیں, کیونکہ ہم رائے دے رہے ہیں, ہم رائے دے سکتے ہیں. نیشنل اسمبلی
انکلوڈنگ پروونشل اسمبلیز، تمام پرکس اینڈ پریولیجز ختم ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ کابینہ، میں مانتا ہوں ہمارے صدر وزیر اعظم کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایسی اچھی زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے وزیروں کو نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت، بلکہ ہم بھی کبھی دکھا دیں کہ یار ہم مثال تنخواہ کے لیے نہیں آئے، ہم پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو عوام کی خدمت نہ تنخواہ لینے سے ہوتی ہے، نہ پرکس اینڈ پریولیجز لینے سے ہوتی ہے، عوام کی خدمت قربانی دینے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرکس اینڈ پریولیجز شروع کریں، پارلیمان کابینیوں سے یہ پرکس اینڈ پریولیجز واپس نہیں لیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، ہمارے 17 گریڈ سے 18 19 20 21 گریڈ والوں کو واہ واہ رے واہ، مزے مزے، کہاں سے عکاسی ہوتی ہے کہ یہ قرضدار ملک کے سیکریٹریٹ والے ہیں، اور اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے چیئرمین صاحب ذرا رولنگ دے کہ پاکستان میں جتنے بھی کمشنر ہاؤسز ہیں اس کے ذرا ورتھ اور ویلیو نکالیں۔ پاکستان میں جتنے بھی ڈی سی ہاؤسز ہیں، گورنر کو چلے پھر بھی، لیکن کمشنر کو کس نے 8 اور 10 کنال کے شاہانہ طرز زندگی کے گھر دیے ہیں؟ پاکستان میں جتنے لوگوں کی سرکاری پراپرٹیز ہیں ان کی ذرا ورتھ نکالے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو دیکھیں اور کیا جوڈیشری جس کو ہم اور آپ یا ہمارے تاریخ نارمز اینڈ ویلیوز کو جرگے کی شکل میں ہم نے دیکھا ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، قانون نہیں ہوتا لیکن فیصلے ہوتے ہیں، اس کو ہمارے اور آپ کی قوم میں جرگہ بولا جاتا ہے۔ کیا جوڈیشری کو ان پرکس اینڈ پریولیجز کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان کی جوڈیشری کی زندگی عکاسی کرتی ہے کہ یہ ایک قرضدار ملک ہے؟ چیئرمین صاحب ہمیں نظر ڈالنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی کتنی جائیدادیں ہیں، اور پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ دفاعی اداروں کے کمرشل جائیداد سے کیا تعلق ہے۔ بابا پلازے بن رہے ہیں فوج کے، دفاعی ادارے کے کام پلازا بنانا ہے، پلازا بیچنا ہے؟ دفاعی ادارے ان کے رولنگ دے آپ کہ جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان کی جتنے جائیدادیں ہیں جو ادارے کے ہیں ان کا ذرا ہمیں رقبہ اور مالیت پتہ چلے، اور پھر ہمیں ذرا یہ بھی پتہ چلے کہ بریگیڈیئر اور بریگیڈیئر محل ہے، یہ کس شرط کے تحت مل رہے ہیں؟ سر میں فالتو تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں قوم کے سامنے صرف یہ نقطے رکھنا چاہتا ہوں
کہ اگر سنجیدگی ہے خود احتسابی کا عمل کریں، قرضوں سے کام نہیں چلے گا۔ ابھی ہم نے جو بجٹ پاس کیا ہے، بدقسمتی سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم 2-3 مہینے بعد پھر جھولی پہ لا رہے ہوں گے کہ بھئی کچھ ڈالو، ملک نہیں چل پا رہا۔ جہاں پہ ہزاروں ارب ویسی ہم ڈیفیسٹ دکھا رہے ہیں، تو یہ ہزاروں ارب ہم نے قرضے ہی لے لیں۔ تو کیوں نہ ہم پہلے خود احتسابی کا عمل کرتے ہوئے یہ شاہانہ طرز زندگی کو ختم کر کے خرچے کو کم سے کم کیے جائیں، اور پھر جو جائیدادوں کی میں نے بات کی، جو جائیدادوں کا میں نے ذکر کیا، وہ سرکاری کمشنر، ڈی سی ہاؤس وغیرہ سے شروع کر کے دفاعی اداروں کے جائیداد، ان کی قیمتیں لگائیں، ان کو پرائیویٹائز کریں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی جائیدادیں آپ کا پورا قرضہ بھی ختم کر سکتی ہے اور آپ کے ملک کو مزید چلا بھی سکتی ہے۔ ایک بات سر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بجٹ سے ہٹ کے ایک بات سر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن نکلے سر، اور اٹس اے نیو پالیسی ڈیسیژن ریگارڈنگ ازائیکر اسیلم۔ وہ لوگ، وہ پاکستانی شہری جنہوں نے باہر ملک جا کے ازائلم لیا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے پاسپورٹ ختم کر دیں۔ سر، me, my family, my party has gone through all those things جس میں ہمیں پھر پاکستان میں زندگی گزارنا مشکل تھا۔ میری ایک سر پھپھو جو ڈاکٹر تھی، اور وہ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں she was the first female surgeon، اس سے پہلے فیمیل سرجنز نہیں تھی، پریکٹس کر رہی تھی، ان کے بچے تھے 3۔ وہ کلینک سے نکلی، جیسی گاڑی میں بیٹھی عورت، اس پہ دہشت گردوں نے پھینک دیا، زندگی بچ گئی۔ اس کے لیے ہم نے کیس کیا، اور ازائلم کا کیس ہوا، اور امریکہ میں آج کل وہ رہ رہے ہیں۔ کیا ان کو اس ملک نے یہ تحفہ بھی اس کے بعد دینا ہے کہ ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے ہیں؟ اس طرح بالخصوص پختون قوم اور بالعموم پورے پاکستانی شہری جن کو یہاں پہ زندگی گزارنی مشکل تھی، وہ یہاں سے مستی سے نہیں گئے۔ مستی سے کوئی نہیں جاتا، مستی والے تو الحمدللہ ادھر بیٹھے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ مستی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، باہر کیا مستی ہے؟ مجبوری سے گئے، یا بھوک کے خاطر گئے ہوں گے، یا اپنے کپڑے کے خاطر گئے ہوں گے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے گئے ہوں گے، اور ایک اور ملک انسانیت کی خاطر ان کے ساتھ یہ اچھائی کرتا ہے کہ ان کو اپنی شہریت دیتا ہے۔ تو اپنا ملک ان کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ چونکہ آپ نے ان کی شہریت لے لی، لہذا یہاں پہ تو آپ زندگی بھی نہیں گزار سکتے تھے، روزگار بھی نہیں کر سکتے تھے، اب ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کا پاسپورٹ بھی کینسل کر لیتے تاکہ آپ ادھر واپس آ بھی جا سکیں۔ اس میں سر میں بطور عوامی نیشنل پارٹی پارلیمنٹری لیڈر شدید احتجاج کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس بات سے احتجاج کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاورز میں جو بھی پاور ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پالیسی کو واپس کر دیا جائے۔ I thank you.